آج کے ایران، عراق اور ترکی کی سرحدوں پر واقع کردستان کا علاقہ اپنے مخصوص جغرافیائی حالات، محل وقوع اور اپنے باشندوں کی طبعی خصوصیات کی بنا پر ہمیشہ سے ایک الگ پہچان رکھتا آیا ہے۔ کیونکہ یہ کرد قوم کا وطن ہے، اسی لیے اس جگہ کو کردستان کہا جاتا ہے۔ مورخوں کے مطابق کرد اصل میں ایرانی لوگ تھے جو قدیم اجمی حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ چنانچہ کردوں میں بعض ایرانی اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں، تاہم پہاڑوں کی سخت کوش زندگی اور تمدنی دنیا سے دوری نے ان میں کچھ اور ممتاز خصوصیات پیدا کر دی ہیں جو کہ انہیں ایرانیوں سے جدا کرتی ہیں۔ اسی کرد قوم میں ایک کرد تھا جس کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو کہ تکریت میں قلعہ دار تھا۔ یہ بات ہے سلطان محمود سلجوقی کے دور حکومت کی کہ ان کی وفات ہو چکی تھی اور اس کے بعد سلطان سنجر عراق و خراسان کی سیاست پر چھا گئے تھے۔ اس نے سلطان مسعود کو شکست دے دی اور بغداد کو تابع رکھنے کے لیے عماد الدین زنگی کو دعوت دی کہ وہ بغداد کے منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے وہاں پہنچیں۔ کیونکہ عماد الدین زنگی سلجوقیوں کے اتالیق، جسے اتابیک بھی کہتے تھے، وہ تھے، تو سلطان سنجر کے حکم پر وہ بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ مگر خلیفہ بغداد کی یہ مرضی نہیں تھی، تو خلیفہ بغداد نے عماد الدین زنگی کو روکنے کی تیاری کر لی اور عماد الدین کے خلاف میدان جنگ میں فوجیں اتار دیں۔ سلطان عماد الدین زنگی کو ان جنگوں میں شکست ہوئی کیونکہ ان کے کچھ جنگجو میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ عماد الدین کو بھی پسپائی کا سامنا رہا اور اسے بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ عماد الدین کے ساتھ جو جنگجو بچے تھے ان میں زخمی بھی تھے اور انہیں علاج معالجے، سپاہیوں کو خوراک اور سواریوں کو چارے کی سخت ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کی نظر دریائے دجلہ کے پار تکریت کے قلعے پر پڑی، وہی قلعہ جس کا قلعہ دار نجم الدین ایوب تھا۔ قلعہ دار نجم الدین ایوب دریا کے کنارے ٹھہرنے والی اس تباہ حال فوج کی درماندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عام حالات میں شاید وہ اتنی آسانی سے کسی کو پناہ نہ دیتا، مگر اسے جب معلوم ہوا کہ یہ عماد الدین زنگی کا قافلہ ہے تو اس نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ دریائے دجلہ پر کشتیوں کا پل بنا کر اس نے زنگی کے سپاہیوں کو اس میں اتارا، مسافروں کے لیے خوراک اور سواریوں کے لیے چارے کا فوری بندوبست کیا، زخمیوں کے علاج معالجے کا بہترین انتظام کیا۔ عماد الدین زنگی تو ایوب سے بہت خوش ہوا اور قریباً 15 دن وہاں ٹھہرا، مگر نجم الدین ایوب کے والی جو کہ بغداد میں تھا، جس کا نام بہروز تھا، اور اسی نے ہی نجم الدین ایوب کو اس قلعے کی قلعہ داری سونپی تھی، تو وہ نجم الدین ایوب سے ناراض ہو گیا۔ سونے پہ سہاگا تب ہوا کہ انہی دنوں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ نشانہ بازی کے دوران نجم الدین کی غلطی سے تیر بہروز کے ایک غلام کو لگا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ نجم الدین کو اس واقعے سے سخت ندامت ہوئی۔ بہروز کے لیے بھی یہ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا۔ انہی دنوں میں ایک اور واقعہ بھی ہو گیا کہ نجم الدین کا چھوٹا بھائی جس کا نام شیر کو تھا، اس نے اپنے جوش میں آ کر ایک بدقماش افسر کو جان سے مار ڈالا۔ یہ افسر نصرانی تھا اور اس سے شیر کو سے بےہودگی سے بات بھی ہوئی تھی۔ اس دور میں مسلمانوں کے سیاسی و اخلاقی تنزل کے باوجود افسران عدالت کی گرفت سے آزاد نہیں تھے، اسی لیے شیرکو کے ہاتھ بھی اس ماورائے عدالت قتل پر حکومت نے باز پرس کی۔
خود نجم الدین اس معاملے میں اپنے بھائی سے ناراض تھا۔ اس نے خون بہا دینے میں بھی بھائی کی مدد سے انکار کر دیا۔ اسی دوران میں بہروز کو جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو اس نے نجم الدین ایوب کو تقریت سے جانے کا کہہ دیا۔ جب نجم الدین ایوب تقریت سے جا رہا تھا تو 9 ماہ ہوئے کہ نجم الدین کی اہلیہ امید سے تھی۔ اس دوران اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کوئی کہہ رہا تھا بلا شبہ تیرے شکم میں ایک اللہ کی تلوار ہے۔ ادھر نجم الدین ایوب اور اس کا بھائی اب تقریت سے نکل کر اپنی منزل کہیں اور تلاش کرنے میں مجبور تھے۔ وہ عہدوں سے معزولی کا حکم نامہ وصول کرنے کے بعد اپنے ساز و سامان لپیٹ کر نہایت دل شکستگی کے عالم میں کسی نامعلوم ٹھکانے کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ انہیں خوشخبری ملی کہ گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ عام حالات میں یہ یقیناً سب کے لیے چہروں پر خوشی لانے والا واقعہ تھا، مگر نجم الدین کا غم اس مسرت پر غالب تھا۔ اس کی نوکری ختم ہو چکی تھی، منصب چھن چکا تھا، سالہ سال کی کوشش اور محنت خاک میں مل گئی تھی، خاندانی وقار پامال ہو چکا تھا۔ ایسے میں اچھی سے اچھی خبر بھی اسے خوش نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں جب نجم الدین ایوب غم کے عالم میں تھا تو اس کے کاتب نے نجم الدین ایوب سے کہا کہ اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ نجم الدین نے کوئی خاص جواب نہ دیا تو وہ بولا، معلوم ہوتا ہے آپ اس بچے کی ولادت کو نامبارک تصور کر رہے ہیں، مگر جو ہوا اس میں اس بھلا بچے کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی تقدیر تھی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہی بچہ کل ایک بہت بڑا بادشاہ بن جائے جس کی ساری دنیا میں شہرت ہو۔ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کے سوا کون جانتا تھا کہ اس بچے کو دنیا کی تاریخ کے چند عظیم الشان فاتحین کی صف میں جگہ ملنے والی ہے؟ کسے خبر تھی کہ یہ بچہ اسلام کا وہ سپوت ثابت ہوگا کہ جس کے کارناموں پر مسلمان ہمیشہ فخر کریں گے؟ یہ ایک ایسا بادشاہ ہوگا کہ جس کی شہرت تک قیامت رہے گی۔ تقریت کے قلعے کی سنگین وادیوں میں جنم لینے والے اس نومولود بچے کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہی مستقبل کا صلاح الدین ایوبی تھا، جس کے نام سے اس کے پورے خاندان اور ملت اسلامیہ کی تاریخ چمکنے والی تھی۔ یہ 1138 عیسوی کا واقعہ تھا۔ نجم الدین ایوب کو علم ہوتا کہ وہ کس فرزند کا باپ بنا ہے تو یقیناً اس کا رنج و غم مسرت و شادمانی کی انتہا میں تبدیل ہو جاتا، مگر ہر انسان کی طرح وہ بھی کل سے ناواقف تھا۔ وہ صرف آج کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کے لیے کانٹے ہی کانٹے تھے۔